إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما ہر قسم کی حمد و ثنا اس ذات پاک کے لیے ہے جس کے اشارے کے بغیر اس دنیا کے اندر درخت کا ایک پتا بھی جنبش نہیں کرتا بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر بالخصوص ہم سب کے پیارے نبی امام الانبیاء سید الرسول تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین جمعہ،
پوری دنیا میں بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ آپ لوگوں سے چھپی ہوئی نہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کو مٹانے کی سازش چل رہی، اسلام کو کیسے ختم کیا جائے، کیسے مٹایا جائے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر ابو داؤد کتاب الملاحم کی ایک حدیث پاک یاد آتی ہے، دل چاہتا ہے کہ اسے پہلے پیش کر دوں، اس کے بعد آگے بات کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها، کہا میرے صحابہ وہ زمانہ تم سے بہت قریب ہے کہ ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے لیے۔ قال ومن قلت نحن یومئذ، سوال کیا گیا اے اللہ کے نبی کیا ہم اس دن تعداد میں کم ہوں گے؟ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قال بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ اس دن تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج عیسائیوں کے بعد ورلڈ میں دوسرے نمبر پر مسلمانوں کی تعداد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیثیت بتائی، وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، سمندر میں جو تنکے پڑے ہوتے ہیں، سمندر کی لہریں آتی ہیں، سمندر کی موجیں اس کو بہا لے جاتی ہیں، ویسے ساری قومیں تم کو جہاں چاہیں گی بہا لے جائیں گی اور جس طرح چاہیں گی اپنے مطابق کام کرائیں گی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ سمندر میں پڑے ہوئے تنکے کی کیا حیثیت، یہی تمہاری حیثیت ہوگی۔ جانوروں کے مرنے پر تو عدالتوں میں کیس چلا کریں گے، تم مرو گے تو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تمہارا خون اتنا سستا ہو جائے گا کہ جو چاہے گا وہ بہا دے گا۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَّةَ مِنْكُمْ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب و دبدبا، تمہارا خوف نکال دے گا، یعنی دشمن تم سے ڈریں گے نہیں، تمہیں ماریں گے، جس طرح چاہیں گے تمہارا خون بہائیں گے۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کے اندر ایک وہن نام کی بیماری پیدا کر دے گا۔ قَالُوا وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، سوال کیا گیا اللہ کے رسول یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، تم دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے، آخرت کو بھول جاؤ گے، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، اور مومن ہونے کے باوجود، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے کے باوجود تم موت سے نفرت کرو گے، موت کو ناپسند کرو گے۔ جب یہ حالات آ جائیں
کہ دنیا تمہاری نظروں میں بہت زیادہ محبوب ہو جائے اور تم لوگ آخرت کو بھول جاؤ اور موت سے تم بھاگنے لگو، موت کو بھول جاؤ، تو جان لو ساری دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی حالات کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہمارے ملک کے اندر کبھی گائے کے نام پر بھیڑ جمع ہوتی، مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ کبھی اس بات پر بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے کہ جے شری رام کے نعرے لگاؤ، اگر وہ نہیں لگاتا ہے تو اسے مار دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیثیت بتائی تھی کہ تنکے کی حیثیت، سمندر میں جو تنکے ہوتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے ہی تمہاری حیثیت ہوگی۔ میرے بھائیو، آج مسلمان دنیا میں جتنا ذلیل و رسوا ہے، کائنات کے کسی بھی دور میں کبھی بھی اتنا ذلیل و رسوا مسلمان نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کنتم خیر امت اخرجت للناس کہا ہے کہ تم لوگ سب سے بہترین امت ہو، تم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہے۔ جس کو بہترین امت کا لقب ملا وہ قوم آخر ذلیل اور رسوا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب جو خطبہ مسنونہ کے بعد جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ سورہ رات کی پڑھی گئی، اس آیت کریمہ سے یہ جواب ہمیں مل جائے گا کہ آخر یہ امت ذلیل و رسوا کیوں ہے، جو امت سب سے بہترین امت کا جسے لقب ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدل لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون رہا ہے کہ وہ عزت دے کر کسی کی عزت کو چھینتا نہیں ہے جب تک کہ وہ خود اپنی عزت کا دشمن نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون رہا ہے کہ وہ کسی کو دولت دے کر دولت کو چھینتا نہیں ہے جب تک کہ دولت والے کو غرور و تکبر نہ آ جائے۔ یہ اللہ کا قانون رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو عروج سے زوال پر اس وقت تک نہیں لاتا جب تک کہ وہ قوم اخلاقی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے گر نہ جائے۔ ہم بدلے، ہمارا اخلاق بگڑا، ہم نے شریعت کو تار تار کیا، ہم نے دین کو کنارے کر دیا، حالات بھی بدل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جب کوئی قوم اپنی حالت کو بدل لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ اور آگے جو آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے وہ ڈرا دینے والا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو ذلیل کرنا چاہے، کسی قوم کو برباد کرنا چاہے، رسوا کرنا چاہے تو اسے پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، وہ پھیرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اسی کی طرف ہم اور آپ لوٹیں۔ کوئی نہیں، ذلت و رسوائی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہمارا ایمان کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو چیلنج کیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے، حکومت تمہارے ہاتھوں میں ہوگی، تم غمگین نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ ارے ایمان میں لچک آیا تھوڑا سا صحابہ کے تو اللہ نے انہیں بھی معاف نہیں کیا۔ اور ہمارے ایمان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے جمعہ کی بھی قدر و منزلت کو ہم نے ختم کر دیا، مسجدوں کو ہم نے ویران کر دیا ہے، اور وہ جمعہ جس کی قدر و منزلت بچی تھی وہ بھی دھیرے دھیرے ہم اور آپ ختم کر رہے ہیں۔ ابھی 12:30 بجے یہاں پر پہنچا ہوں، ایک بھی شخص نہیں تھا مسجد کے اندر۔ یہ ایمان ہے ہمارا۔ جمعہ کے دن تو کثرت سے نبی پر درود پڑھنا چاہیے، سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، کثرت سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ صحابہ کو، اپنے نبی کے صحابہ کو معاف نہیں کیا۔ اٹھائیے غزوہ حنین کا واقعہ۔
غزوہ حنین جس میں 12,000 لشکر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں شریک ہے، 12,000 صحابہ کرام کی فوج۔ صحابہ کرام کے دل میں تھوڑی سی توحید میں خلل آئی، تھوڑی سی یہ بات آ گئی ان کے دل میں کہ اللہ کی مدد آئے نہ آئے، اتنی بڑی لشکر ہے، اب تو ہم غزوہ حنین کے لوگوں پر ہماری فتح ہو جائے گی، ہم تو قابو پا لیں گے۔ اللہ کی مدد انہوں نے نہیں مانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھیے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہت سے موقع پر فتح دی، اور کہا یاد کرو حنین کا موقع جب تمہیں اپنے کثرت پر بہت زیادہ ناز ہو گیا تھا، لیکن وہ تمہاری کثرت تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اور یہ زمین کشادگی کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی تھی، تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے تھے۔ کیا ہوا؟ غزوہ حنین بنو حوازن کے 3 اندازوں نے ایسا حملہ کیا کہ صحابہ منہ پھیر کر پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہونا پڑا، 12,000 میں سے تقریباً صرف 100 صحابہ بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے صحابہ کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا نبی جو سچا نبی ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ نبی اکرم نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول فرمایا۔ قرآن مقدس اس بات کی گواہی دے رہا تھا، ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکونت نازل فرمائی، صحابہ کے دل کو سکون پہنچا۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا، اور ایسی مدد فرمائی کہ صحابہ کی آنکھیں دیکھ نہیں رہی تھی، فرشتوں کا نزول ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ دل میں صرف یہ آیا کہ اللہ کی مدد آئے نہ آئے، کثرت تعداد پہ کہ آج تو 12,000 کی لشکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شکست میں بدل دیا۔ ہمارے ایمان کا حال یہ ہے کہ صبح سے شام تک ہم نہ جانے کتنی بےمانی کرتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اللہ کی مدد کیسے آئے؟ حالات ایسے ہی نہیں بدل گئے ہیں، امت مسلمہ ایسے ہی ذلیل و رسوا نہیں ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہے، موجودہ دور میں ان حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ان ذمہ داریاں تو بہت ہیں، کام بہت سے کرنے ہیں، لیکن چند ذمہ داریوں کو میں قرآن و حدیث کے نصوص سے میں گنوا دیتا ہوں، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ ذلت و رسوائی سے ہم اور آپ نکل سکتے ہیں۔ پہلی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نقطہ بیان کیا، کہا کہ تم لوگ 2 کام کر لو، دشمن کی جتنی بھی چالیں ہیں اس کو ہم ناکام بنا دیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ 2 کام سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے تذکرہ کیا ہے، قرآن کے اندر، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اگر تم صبر کرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، لا یضرکم کیدہم شیئا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اور اللہ نے کہا ہم دشمنوں کی چالوں کو ناکام بنا دیں گے، دشمنوں کی چالوں کو ناکام بنا دیں گے۔ پوری دنیا کے اندر صرف مسلمانوں کو مٹانے کی سازش چل رہی ہے۔ صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کر لو، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ظاہر بات ہے جب اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تم کسی کا حق نہیں مارو گے، اور جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا دل کے اندر، متقی بن جاؤ گے، تو پھر اس کے بعد حال یہ ہوگا کہ آپ تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرو گے، ظاہری گناہ تو چھوڑ دیجیے۔ صبر بہت اچھا لگتا ہے کہ صبر یہ آسان کام نہیں ہے، کسی کو سمجھانا کہ صبر کرو، لیکن جب اپنے اوپر کوئی چیز پڑتی ہے تو انسان صبر کو توڑ دیتا ہے۔ ہم کتنا صابر ہیں، اور صبر ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی مصیبت آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کا نام صبر ہے۔ نہیں میرے بھائی، صبر اس کا بھی نام ہے،
لیکن صبر نیکی کے کاموں میں جو تکلیف ہوتی ہے اسے بھی ہم برداشت کرتے، اس کا بھی نام صبر ہے۔ ٹھنڈک کے موسم میں ہم وضو بناتے ہیں، فجر کے وقت اٹھتے ہیں یا 5 وقت وضو بناتے ہیں، جو تکلیف ہمیں ہوتی ہے اس کا نام بھی صبر ہے۔ گناہ کے اڈے سجے ہوئے ہیں، گناہ ہم چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں، اس کا بھی نام صبر ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ تو صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کا واقعہ ہے، ایک عورت جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھی، لیکن اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا نہیں تھا۔ اس کے جوان بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اللہ کے نبی نے اس عورت کو سمجھایا، اے عورت، اے اللہ کی بندی صبر کر، اللہ تجھے اچھا بدلہ دے گا، نیک بدلہ دے گا۔ اس نے نظریں اٹھائی، جب سمجھانے والے شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظریں پڑتی ہے، وہ عورت جانتی نہ تھی، اس نے کہا چل آج تو مجھے سمجھانے آ گیا ہے، آج میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی مسکرائے، وہ تو رحمت للعالمین تھے، آپ چل دیے، کسی نے بتایا وہ تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میرے بھائیوں، وہ عورت اللہ کے نبی کے پاس جاتی ہے، اے اللہ کے نبی، آج مجھے صبر آ گیا ہے، آج مجھے صبر کی تلقین کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو یہ کہ پہلی مصیبت میں کیا جائے، جیسے ہی مصیبت آئے ویسے ہی صبر کیا جائے، بعد میں تو ہر کسی کو صبر آ جاتا ہے۔ اے اللہ کی بندی جا، اب صبر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو صبر کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد، کہا کہ مدد طلب کرو تو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی مدد نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، حالانکہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، اس لیے کہ نماز پڑھ لینا آسان کام ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ دیکھتے جب انسان چاہتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے تو رکھ لیتا ہے، لیکن صبر کا دامن، صبر ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے سے بڑے لوگ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو صبر کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم اور آپ متقی اور صابر بن جائیں۔ اللہ کا یہ چیلنج ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج ہم تو چوراہوں پر، چائے کے ہوٹلوں پر یہ پروگرام مناتے ہیں کہ فلاں کی حکومت آ جائے گی تو ہم آرام کرنے لگیں گے، ہمیں سکون مل جائے گا۔ یہ ساری چیزیں صرف دل کو بہلانا ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، جو طریقہ نبی نے بتایا ہے، اس کو ہم نہیں پکڑیں گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلت اور رسوائی سے نہیں بچا سکتی۔ نمبر 2، اللہ پر بھروسہ۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اگر تم لوگ اللہ پر بھروسہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مشکلوں سے نکال دے گا، تمہارے مشکلوں کو آسان کر دے گا۔ اللہ پر بھروسہ، یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے کہنے میں، اللہ پر بھروسہ رکھو، بہت مشکل کام ہے۔ اللہ پر بھروسہ، توکل علی اللہ، اللہ نے کہا ہم تمہیں مشکلوں سے نکال دیں۔ ان مشکل حالات میں ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پر بھروسہ ویسے ہی کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بنو اسرائیل کو لے کر فرعون کے چنگل سے لے کر جا رہے ہیں۔ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، فرعون کا لشکر بھی پیچھا کر رہا ہے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، ساتھیوں نے کہا، موسیٰ اے میرے پیغمبر، ہم تو پھر پکڑ لیے جائیں گے، پھر غلامی کی زنجیر میں ہم کو رہنا پڑے گا،
سامنے سمندر ہے، ہم کہاں جائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہا ہرگز نہیں، موسیٰ کا رب موسیٰ کے لیے ضرور کوئی راستہ نکالے گا، وہ مجھے ذلیل نہیں کرے گا، وہ مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم دیا اضرب بعصاک البحر، موسیٰ اپنی عصا کو سمندر میں دریا پر مارو، پانی پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے مارا، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، پانی دونوں طرف سے پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر اپنی قوم کو لے کر چلے گئے، اور فرعون نے بھی چاہا تو اللہ نے غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ پر بھروسہ، یہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کہہ رہے نہیں اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھ لیے، ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے اور غار میں چھپ جاتے ہیں، دشمن پیچھا کر رہا ہے، پیر اس کا دکھ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اگر دشمن نے نیچے سے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اے میرے دوست، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دشمن ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کی تیاری ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہوا کا فرشتہ آتا ہے، ابراہیم کہو تو ہوا چلا دوں، یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلے جاؤ، میں اللہ کی توحید کے لیے آگ میں جا رہا ہوں، وہی ہماری مدد کرے گا۔ انہوں نے چھوٹی سی دعا کی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز کام بنانے والا ہے۔ آگ کو بھی اللہ نے حکم دیا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو نہیں جانتی میرے بندے ابراہیم نے کس کو پکارا، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ تو وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو دوسرا کام ہمیں کرنا ہے توکل اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اس قوم پر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ پر بھروسے کا حال تو یہ ہے جس قوم کا بھروسہ ہرے اور کالے اور پیلے دھاگے پر ہو گیا ہو، اس قوم پر اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ اور میں کسی پر تنقید و نشانہ نہیں، آج ہماری جماعت بھی اس سے محفوظ نہیں ہے میرے بھائی۔ جو کہتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں، ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، آج وہ بھی اس چیزوں سے محفوظ نہیں بچ پائے۔ اللہ پر بھروسہ کا یہ حال۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے، نمبر 3، کہ ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹنا ہوگا، اپنے مصدر کی طرف، اپنے دین کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، اذا تبایعتم بالعینہ، کہ جب تم لوگ کاروبار میں دھوکہ دڑی کرنے لگو گے، واخذتم اذناب البقر، گائے کی دم کو پکڑ لو گے۔ گائے کے دم کے پکڑ لینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جانوروں کے پالنے پوسنے پر تم اس کی طرف زیادہ رغبت رکھنے والے ہو جاؤ گے، اسی پر تمہاری توجہ ہو جائے گی۔ وَرَضِيتُم بِالزَّرْعِ، اور تم کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، بس ہماری فصل اچھی ہو جائے۔ نماز جا رہی ہے، جانے دو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے تو آنے دو، بس ہم کھیتی میں لگے ہوئے ہیں، ہماری فصل اچھی ہو جائے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِہَادَ، اور تم اللہ کی راہ میں دین کے لیے تم قربانیاں دینا چھوڑ دو گے۔ فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی کو ڈال دے گا۔ لا ينزعه، اور وہ اس وقت تک دور نہیں ہوگا، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم لوگ اپنے دین کی طرف لوٹنا ہو۔ کیا آج بھی مسلمان کاروبار میں دھوکہ دڑی نہیں کر رہا ہے؟ کیا جھوٹ بول کر دھندا نہیں کر رہا ہے مسلمان؟ اس بات کی کوئی گارنٹی لے سکتا ہے؟ کیا ہماری پوری توجہ کاروبار میں ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے؟ ہم دین کے لیے کتنی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے؟
اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ نبی نے کہا حتی ترجعوا الی دینکم، تمہارے اوپر سے ذلت و رسوائی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم لوگ اپنے دین کی طرف نہ لوٹو۔ دین کی طرف لوٹنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کیا بچا ہے میرے بھائیوں؟ وہ لوگ جس دن سپریم کورٹ کا فیصلہ آ رہا تھا بابری مسجد کا، اس دن بھی لوگ بحث و مباحثہ ہوٹلوں پر کر رہے تھے، لیکن محلے کی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے ظہر اور عصر کی اس دن بھی تیار نہیں تھے۔ مسجدیں ویسے ویران تھیں اور بات کر رہے تھے بڑی بڑی۔ یہ حالت ہے امت مسلمہ کا۔ یہ تیسرا کام ہے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی طاقت کو مضبوط کریں، امت مسلمہ طاقتور بنے، ہر اعتبار سے ہم اپنی قوم کو طاقتور بنائیں، علم کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے ہم اور آپ اپنی طاقت کو مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، کہ تم لوگ اپنی طاقت کو جمع کرو، اپنی طاقت کو جمع کرو۔ اور طاقت سب سے بڑی اس دور میں، اگر ہم اپنے ملک میں کچھ چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں پوری دنیا کے اندر، تو ہم اپنے بچوں کے قلم کو اتنا مضبوط کر دیں، اتنا مضبوط کر دیں کہ دنیا ہماری قدموں میں آ جائے۔ آج یہودی کتنے ہیں، لیکن وہ اپنے علم کے بنا پر دیکھیے پوری دنیا ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ قلم کو مضبوط کریں، قلم کی بھی ضرورت ہے، دولت کی بھی ضرورت ہے، صحت کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا تمام طاقتوں کو جمع کرو۔ امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ جہاں بھی مسلمانوں کی زیادہ آبادی ہے، میں نے ممبئی جیسے بڑے شہروں سے لے کر یہاں تک دیکھا ہے، وہاں سب سے زیادہ فالتو لڑکے آپ کو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ملیں گے، نہ ان کو کتابوں کی پتہ ہے، نہ انہیں تعلیم سے مطلب ہے، نہ انہیں اپنے دین سے مطلب ہے۔ یہ حال ہے امت مسلمہ کی۔ اللہ کی مدد کیسے آ سکتی؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، تو طاقت کو جمع کرو۔ یہ چوتھا کام۔ پانچواں کام یہ ہے کہ ہم اور آپ اتحاد اپنی قوم کے اندر پیدا کریں۔ آج مسلمان متحد نہیں ہے، مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو چاہتا ہے ہمیں آنکھ دکھا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اختلاف مت کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں بٹو مت، اختلاف مت کرو۔ آج جب ہم مختلف ہو گئے، ہم نے آپس میں اختلاف کر لیا، تو آج جو چاہتا ہے ہمارے اوپر روب و دبدبہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ ہمارا آپسی اختلاف ہے مسئلے مسائل میں، لیکن اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ فلاں فلاں مسلک کا ہے، فلاں فلاں مسلک کا ہے۔ پورے دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج ایک نہیں ہوئے تو دنیا ہمیں اس سے بھی زیادہ ذلیل اور رسوا کرے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے اندر اتحاد پیدا کر لیں۔ آج دیکھیے الیکشن یو پی کا قریب بالکل آ گیا ہے، سب سے زیادہ بحث و مباحثہ میں نے ہوٹلوں پر، چوراہوں پر دیکھا ہے تو صرف مسلمان کر رہا ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے، ہم کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن اپنے اوقات کو، اپنے وقت کو برباد مت کرو، متحد ہو کر ایک جگہ رہو۔ جہاں بھی تمہیں رہنا ہے وہ بڑے لوگ آپ کو بتائیں گے، لیکن کہنے کا مطلب ہے، خلاصے کلام یہ ہے کہ اس قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک کام یہ کرنا ہے ہمیں موجودہ دور میں، وقت کی پابندی کرنی ہے، وقت کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، اسلام جو وقت کا مذہب ہے، آج اس کا ماننے والا کہہ رہا ہے کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، کہیں چوراہے پر بیٹھا ہے، کہیں گلی پر بیٹھا ہے، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ پوری رات، بالخصوص نوجوان۔ بزرگوں کی بات تو کم کر رہا ہوں، نوجوانوں کی حالت اور بری ہے میرے بھائیوں، نوجوانوں کی حالت اور بری ہے۔ ان سے پوچھو کیا کر رہے ہو؟ پب جی گیم ہے، کیا ہے، کون سا گیم ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، پوری دن اور رات کو مسلمان برباد کر رہا ہے، مسلمان کے بچے برباد کر رہے ہیں۔ اس سے پوچھو یہ کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہا ہے کہ ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ جو اسلام وقت کا مذہب ہے کہ جو سب سے پہلے مسجد میں آیا اس کو جو ثواب ملا ہے بعد میں آنے والے کو نہیں مل سکتا ہے، خطبے کے بعد جو آیا ہے اس کو وہ ثواب نہیں مل سکتا ہے جو پہلے آیا ہے۔ اسلام وقت کا مذہب ہے، اس اسلام کے
ماننے والوں کا یہ حال ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ دنیا کی قومیں ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی سمجھ رہی ہیں میرے بھائیوں، اور اسلام کا ماننے والا وقت کی پابندی نہیں کر رہا ہے۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے۔ اگر ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے تو جان لیجئے وقت ہماری بھی قدر نہیں کرے گا۔ اس لیے وقت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت کی اہمیت کو ہم اور آپ سمجھیں، وقت کی اہمیت کو ہم اور آپ سمجھیں۔ کسی پر کوئی بھی تنقید و نشانہ نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر جو چیرا آپ لگاتا ہے، آپریشن کرتا ہے، وہ آپ کا دشمن نہیں ہے۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ یہاں نہ کہوں تو پھر کہاں کہوں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، کچھ کہوں تو کہا نہیں جاتا، چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا۔ دل کے جذبات کہتے ہیں ساری باتیں کھول کر رکھ دی جائیں۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، آج پوری دنیا تمہیں برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تم لوگ اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ کی مدد خود آئے گی۔ لیکن جب ہم اپنے دین کی طرف لوٹیں گے، ہم اللہ کی قدر کریں گے، تب اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی قدر کرے گا۔ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر ایسے نہیں کی جیسے کرنی چاہیے۔ آخری کام بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، وہ بہت بڑی چیز ہے، اس کی ضرورت ہے۔ کام تو بہت سارے ہیں، لیکن اس مختصر سے وقت میں خطبے میں سارے کاموں کو نہیں گنایا جا سکتا۔ وہ ہے سب سے بڑی طاقت اس قوم کی، اس امت کی، توحید۔ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں بادشاہت دے دیں گے۔ تم راجنیت ادھر ادھر جو ہے سیاست بیٹھ کر مت کرو، تمہیں خلافت و بادشاہت نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ نے کہا تم مضبوط ہو جاؤ، ہم تمہیں بادشاہت دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم زمین کی بادشاہت تمہیں دیں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ہم نے پہلے لوگوں کو دی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور دین اسلام سے زمین والوں کو خوش کر دیں گے۔ اور یہ جو خوف کا ماحول ہے، جو ڈر کا ماحول ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم امن میں بدل دیں گے، خوف ختم ہو جائے گا تمہارے اندر سے، ماحول جو ہے صرف امن و امان کا ہوگا۔ شرط یہ ہے يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، میرے ساتھ میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، پیشانی کو صرف میرے سامنے جھکاؤ، تمہیں بادشاہت دیں گے، حکومت بھی تمہاری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے دین کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین آپ کے اس گاؤں کے یا دیگر ہمارے امت مسلمہ مومن بھائی یا بہنیں ہیں جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تو سب کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ تو ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ تو انہیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے آپ کے اس گاؤں میں بہت سے لوگ ہوں گے جو بیمار ہوں گے، اور بہت سے جن کو ہم نہیں جانتے ہیں وہ بھی بیمار ہے۔ اے اللہ ہمارے بھائی بہن جتنا بھی بیمار ہیں، اے اللہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جو ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں، اے اللہ تو انہیں رزق حلال نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمارے نوجوانوں کو دیندار بنا دے۔ اے اللہ تو اپنی مسجدوں کو آباد کر دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو دیندار بنا دے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔